الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی غیر ملکی فنڈنگ کی دستاویزات فراہمی سے متعلق کیس پر 11 اکتوبر تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی غیر ملکی فنڈنگ کے دستاویزات فراہمی سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ ممبر الیکشن کمیشن کے ریمارکس، کہا اکبر ایس بابر کو پی ٹی آئی کا ریکارڈ دیکھنے کی اجازت دی، کیس پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ سے مختلف ہے، وکیل نون لیگ کی وضاحت۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں۔ الیکشن کمیشن میں اس وقت کوئی حاضر سروس جج نہیں، عدالت کے ریمارکس۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیّر حسین بخاری کہتے ہیں انتخابی اصلاحات پر الیکشن کمیشن کا موقف آئین و قانون کے مطابق ہے۔ حکومت کا انتخابی اصلاحات بل آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن قانون کے تابع ہے۔ حکومت چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین آمیز گفتگو نہ کرے۔ ہم الیکشن کمیشن کو ہر فورم پر سپورٹ کریں گے۔ شیر رحمان کہتی ہیں حکومت جمہوری روایات سے متصادم پر ہے۔ ملک پر ایسی ووٹنگ مشینری تسلط کی جا رہی ہے جس کی دنیا کے دیگر ممالک اور الیکشن کمیشن نے مخالفت کی۔ ہمیں الیکشن پر ہمیشہ تحفظات رہے، آئینی اداروں کو متنازع نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کا ایک کلیدی سٹیک ہولڈر ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فورن فنڈنگ کیس 5 سال سے زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے کھاتوں کی چھان بین کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنا رکھی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کے متعدد اجلاس ہو چکے۔ نون لیگ نے آج جواب جمع کرایا کہ اپنے اکاؤنٹس دکھانے کو تیار نہیں۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں ملک میں جمہوری اقدار اور آزادیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ حکومت 3 سال میں 58 سے زائد آرڈیننس جاری کر چکی۔ حکومت کچھ دینے کے بجائے عوام سے چھین رہی ہے۔ جمہوریت صرف نظام میں حکومت نہیں، حقوق کی ضمانت کا راستہ بھی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ملک کی سلامتی اور ترقی کی ضمانت جمہوریت ہے۔ آئین پر مینوان عمل درآمد اور پارلیمان کے احترام کو مقدم رکھے بغیر ملک میں ایک نہیں بلکہ 2 پاکستان چلتے رہیں گے۔ پاکستان جیسے ایک کثیر الثقافتی معاشرے میں وفاقی جمہوریت ہی واحد قابل عمل نظام حکومت ہے۔ مضبوط جمہوریت اور مضبوط پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بلاول زرداری اور ان کے حواریوں نے سندھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سندھ میں بد انتظامی، کرپشن اور نااہلی عروج پر ہے۔ بلاول زرداری آپ کو اجڑا ہوا کراچی اور سندھ نظر نہیں آتا؟ سندھ کو لوٹنے والے دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ گزار حکومت کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جمہوریت ہی مساوی انسانی حقوق کی ضامن ہے۔ کسی بھی معاشرے میں مساوات کے لیے جمہوریت ضروری ہے۔ ہمیں ملک میں جمہوری اقتدار کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرنا ہوگا۔ جمہوریت عوام کو اقتدار میں شراکت دار بناتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے سیاحت کا اجلاس۔ اٹک اور بالاسار قلعے کو سیاحتی مراکز بنانے سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ملک میں سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں۔ سیاحتی مقامات پر عالمی معیار کی سہولتوں کو یقینی بنایا جائے۔ سیاحتی مقامات پر ٹیکس چھوٹ پر مبنی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس 16 ستمبر سے تاجکستان میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں افغانستان، انسداد دہشت گردی اور ایران کی رکنیت کے معاملات پر غور ہوگا۔
वजीर आजम की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात में पाक रूस तिजारती, इक्तिसादी, दिफाही और सरमायाकारी उमूर पर बात होगी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने अपने खिलाफ तहरीके अदम एतमाद को नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं उनकी जमात और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन उनकी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो वो खुद ओहदा छोड़कर चले जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस तरक्की के लिए दरखास्त। अदालत ने रिटायर्ड टीचर की तरक्की से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। रिटायरमेंट की बुनियाद पर प्रमोशन न देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। रिटायरमेंट के बाद भी दरखास्त मुस्तरद नहीं की जा सकती। जस्टिस शान गुल के रिमार्क्स। सिंध में मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। हफ्ते के 6 रोज कारोबार होगा। कराची में मार्केटें सिर्फ एतवार को बंद होंगी। सिंध हुकूमत ने इंडोर डाइनिंग भी खोल दी। इंडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। इंडोर तकरीबात में 200, ओपन एयर में शादी समेत दीगर तकरीबात में 400 अफराद शामिल हो सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 73 अफराद का इंतकाल। अमवात 26,938 हो गई। 2,714 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,12,809 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 11,08,400 सेहतयाब। 77,500 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 46,64,000 हलाकतें, 22 करोड़ 67 लाख मरीज। अमेरिका में 6,82,341, ब्राजील में 5,87,847, भारत में 4,43,528, मैक्सिको में 2,69,000, रूस में 1,94,249, फ्रांस में 1,15,700, बरतानिया में 1,34,446 और सऊदी अरब में 8,633 अमवात। अफगानिस्तान की वजारत शहरी हवाबाजी और ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखकर पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल करने की इजाजत तलब की है। खत में कहा गया, अमरीकी फौजियों ने जाते हुए काबुल एयरपोर्ट की तंसीबात तबाह कर दी थी, मगर अब एयरपोर्ट बहाल कर दिया गया है। दिल की बीमारी में मुब्तला कॉमेडी किंग उमर शरीफ की हालत में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी न आ सकी। कॉमेडी किंग उमर शरीफ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल का मेडिकल बोर्ड रोजाना इनका मुआयना कर रहा है। इम्कान है आइंदा चंद दिनों में उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाएगा। और मौसम का अहवाल बताने वालों ने ज़हरी सिंध में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा और मुट्ठी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।